بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور کسی بھی طریقے سے آپ کا قرضہ نہیں اتر رہا ہے، بلکہ ایک قرضہ اتارنے کے لیے آپ دوسرا قرضہ لیتے جا رہے ہیں، اور اسی طرح آپ کا قرضہ رائی سے پہاڑ کی مانند بھر گیا ہے اور آپ کے پاس کوئی آمدنی بھی نہیں ہے کہ آپ اپنا قرضہ صحیح طریقے سے اتار سکیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یہ آج سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ میں نے اپنا نیا کاروبار شروع کیا تھا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا چلا گیا، خلاف توقع۔ ورنہ تمام دوست احباب اور رشتہ داروں کو یہی لگتا تھا کہ میرا کاروبار بالکل بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ میں ایک مڈل کلاس آدمی تھا۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے کاروبار شروع کیا، اور اللہ کی مدد سے میرا کاروبار بہت اچھا چل گیا، اور ایسا چلا کہ سب دیکھتے دیکھتے حیران ہو گئے۔ میں کرائے کے گھر سے نکل کر اپنے گھر میں آ گیا۔ میرے پاس ایک پرانی موٹر سائیکل تھی، لیکن مجھے گاڑی مل گئی۔ پھر چھوٹے گھر سے بڑے گھر اور چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی تک کا سفر میں نے کیا، اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ لیکن ایک چیز جو اس بات کے بیچ میں ٹھیک نہیں تھی، وہ تھی نظر۔ جی ہاں میرے دوست احباب، لیکن ایک چیز جو اس سب کے بیچ میں ٹھیک نہیں تھی، وہ تھی نظر۔ جی ہاں میرے دوست احباب اور میرے رشتہ داروں کی بری نظر۔ یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم خود تو ترقی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی اور کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہم سے خود تو کچھ بن نہیں پاتا، لیکن جب کوئی اور کامیابی کی سیڑھیاں عبور کرتا جاتا ہے تو ہم حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور فوراً سے نظر لگانے کی نیت سے ہی دیکھتے ہیں۔ میں ایک دم سے ایک مڈل کلاس شخص سے ایک بزنس مین بن گیا تھا، اور یہ سفر میں نے صرف 3 سالوں میں کیا تھا۔ لیکن حاسدوں کا حسد اور نظر ایسے مجھے اور میرے گھر کو کھا گیا کہ میرا کچھ بھی نہیں بچا، اور میں دن بدن مقروض ہوتا چلا گیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ ایک دن میرے اکلوتے بیٹے کو درد شروع ہو گیا۔ ہم بھاگم بھاگ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ اس کی عمر 10 سال تھی۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ میرے بیٹے کا جگر خراب ہو گیا ہے اور جگر کا ٹرانسپلانٹ ہوگا۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میرے پاس جتنی بھی سیونگ تھی میں نے بیٹے کے علاج پر لگا دی۔ اس پریشانی میں نے کاروبار کو نہیں دیکھا، اور کاروبار میرا تھوڑا نقصان میں چلا گیا۔ بڑی مشکل سے میرے بیٹے کا جگر کا ٹرانسپلانٹ ہوا، اور وہ ٹھیک ہوا، اور بڑے عرصے بعد جب میں آفس گیا تو بہت نقصان ہو چکا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے نئے سرے سے محنت شروع کر دی، اور کاروبار اوپر جانے لگا۔ لیکن پھر سے میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، اور پتہ چلا میری بیوی کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں، اور اس کو بھی گردے کے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ بیوی کے علاج میں لگانا شروع کر دیا۔ بیوی تھی کہ کسی طور پر ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میری محبت کی شادی تھی، اور مجھے میری بیوی بہت عزیز تھی، اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں بیچتا چلا گیا۔ سب سے پہلے میں نے اپنا گھر بیچا، اور بیچنے سے پہلے میں نے ایک بار بھی نہیں سوچا۔ اس کے بعد مسئلے مسائل بڑھتے چلے گئے۔ میرے خاندان کا ایک فرد ٹھیک ہوتا تو دوسرا بیمار ہو جاتا، اور اسی طرح میرا گھر گاڑی سب کچھ بک گیا۔ میرے پاس جتنا بینک بیلنس تھا سب کچھ علاج میں لگ گیا تھا۔ تھوڑے بہت پیسے جو میرے پاس پڑے ہوئے تھے وہ چوری ہو گئے۔ یہ پیسے چوری ہونا میری مشکلات کی تابوت میں آخری کیل تھا جو کسی نے ٹھوکا تھا، اور میں نے ان حالات سے نکلنے کے لیے قرضہ لینا شروع کر دیا۔ میرا بیٹا بھی ٹھیک ہو چکا تھا، میری بیوی بھی ٹھیک ہو چکی تھی، اور گھر کے باقی فرد بھی ٹھیک ہو چکے تھے۔ لیکن اب ہماری یہ حالت تھی کہ ہم ایک دم سے فاقوں میں آ گئے تھے۔ میرا چلتا پھرتا کاروبار ٹھپ ہو چکا تھا۔ سچ کہتے ہیں موت اور مصیبت بتا کر نہیں آتی، جب بھی آتی ہے اچانک ہی آتی ہے۔ میں دن بدن مقروض ہوتا چلا گیا۔ میری بیوی میرا بہت ساتھ دیتی تھی، لیکن وہ بیمار تھی، اس وجہ سے وہ بھی میرا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کے گردے کا ٹرانسپلانٹ ہوا تھا، اور میرے بیٹے کے جگر کا ٹرانسپلانٹ ہوا تھا، اور انہیں سنبھالنے کے لیے میری بوڑھی ماں تھی۔ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں نوکر رکھ لیتا، لیکن میرے پاس اب کچھ بھی نہیں تھا۔ رشتہ داروں سے مدد مانگی، لیکن کسی نے مدد نہیں کی۔ میں نے بینک سے قرضہ لیا، اور ایک بار پھر سے کاروبار میں لگایا، یہ سوچ کر کہ میری قسمت اچھی ہے، پہلے بھی میرا کاروبار چل گیا تھا تو اس بار بھی چل جائے گا۔
لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ کاروبار تو میرا نہیں چلا، لیکن میں دن بدن مقروض ہوتا چلا گیا اور مجھ پر اتنا قرضہ چڑھ گیا کہ میری راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی کہ میں اتنا زیادہ پیسہ کہاں سے لاؤں گا۔ قرض کی ادائیگی کا سوچ سوچ کر اب میری بھی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں بیمار ہو گیا تو میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، اس لیے میں نے ہمت کی، اور جب مجھے کچھ نہ سوجا تو آخری راستہ مجھے دعا کا سوجا۔ اس لیے میں نے ہمت کی، اور جب مجھے کچھ نہ سوجا تو آخری راستہ مجھے دعا کا سوجا، اور میں نے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعائیں شروع کر دی۔ میں تہجد پڑھتا تھا اور روتا رہتا تھا، اللہ سے کہتا تھا کہ یہ قرض میرے اترے نہیں اترے گا سوائے تیری مدد کے، میری مدد کر۔ اب میں مسجد میں زیادہ بیٹھنے لگا تھا۔ ایک بار مجھے مسجد کے امام صاحب نے دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے میاں، آج کل مسجد میں بہت نظر آتے ہو؟ تو میں ان کے سامنے رو دیا اور اپنے قرضے کے بارے میں ان کو بتایا۔ یہی میری دعاؤں کی قبولیت کا وقت تھا۔ شاید کہ امام صاحب نے قرض کی ادائیگی کے لیے مجھے ایسا وظیفہ بتایا کہ میں حیران ہو گیا۔ انہوں نے مجھے ایک دعا بتائی جو مجھے کرنی تھی، لیکن میں سوچ میں پڑ گیا تو انہوں نے کہا، میاں کیا سوچ رہے ہو؟ تمہیں یہ کلمات ہلکے لگ رہے ہیں، تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ کلمات پڑھنے سے تمہارا کچھ نہیں بنے گا۔ امام صاحب نے شاید میرے دل کی بات پڑھ لی تھی۔ میں نے شرمندہ ہو کر نظر جھکا لی۔ امام صاحب نے کہا کہ یہ کوئی عام ہستی کی بتائی ہوئی دعا نہیں ہے، یہ وہ دعا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور یہ کسی عام ہستی کو بھی نہیں بتائی۔ یہ وہ دعا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تھی۔ قرض سے نجات کے لیے جنہوں نے دعا بتائی وہ بھی معتبر، اور جن کو دعا بتائی وہ بھی معتبر۔ اب یہ تمہارے دل کی بات ہے کہ تم توکل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ مجھ پر امام صاحب کی باتوں کا اثر ہو گیا، اور انہوں نے مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھے، اور ان کا فرمان تھا کہ انہیں یہ دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی ادائیگی کے لیے سکھائی تھی۔ میں نے دن رات صبح شام یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور پورے توکل سے پڑھنی شروع کر دی۔ شروع میں شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈال دیا تھا کہ یہ چھوٹے سے کلمات ہیں جن سے میری ادائیگی نہیں ہوگی قرض کی، لیکن میں نے شیطان پر لالچ بھیجتے ہوئے ان کلمات کو صبح شام پڑھنا شروع کیا، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرا قرض ایسے اترا جیسے سمندر کا جھاگ بہہ جاتا ہے۔ دوستو، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی میرے مقروض مسلمان بہن بھائی ہیں وہ اس دعا کو ضرور پڑھیں، کیونکہ اس سے میرا قرضہ ہی نہیں اترا بلکہ ایک بار پھر سے میرا کاروبار بھی شروع ہو گیا۔ اور یہ سب کیسے ہوا؟ ایک بار پھر سے میرا کاروبار بھی شروع ہو گیا، اور یہ سب کیسے ہوا میں نہیں جانتا، اور یہ بہت ہی قلیل عرصے میں ہوا تھا۔ میں نے بس آنکھیں بند کر کے اللہ پر توکل کیا، اور آج میں خوشحال ہوں۔ وہ کلمات یہ ہیں: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے حلال رزق عطا فرما، حرام سے بچا، اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ یہ ایک ایسے جادوئی کلمات ہیں کہ آپ کا قرض ایسے اتر جائے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لیکن میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اگر اللہ آپ کو نواز دے تو زیادہ دکھاوا مت کریں، کیونکہ لوگ یہاں پر حاسد ہیں، آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہوں گے بلکہ نظر لگا دیں گے۔ لوگ آپ کے زوال کے منتظر ہوتے ہیں، نہ کہ آپ کی خوشیوں کے۔